دوستو ذرا اس بات پر غور کریں، کیا ہو اگر مشرق وسطیٰ کی جنگ کا رخ اچانک بدل جائے؟ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی حیران کن رپورٹ سامنے رکھ رہے ہیں جو سوچے سمجھے عسکری میدان کو بالکل پلٹ کر رکھ سکتی ہے۔ دعویٰ یہ سامنے آیا ہے کہ اس خطے کا مقتل جو اب تک تل اویو مانا جا رہا تھا وہ براہ راست UAE کی طرف منتقل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، UAE۔ آئیے سورس مٹیریل کو کھولتے ہیں اور اس پیچیدہ پیشگوئی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ساری کمپلیکس سچویشن کو ہم 5 حصوں میں بریک ڈاؤن کریں گے۔ پہلا، اگلا فلیش پوائنٹ۔ دوسرا، ہدف کی منتقلی یعنی UAE۔ تیسرا، اسلحے کا موازنہ۔ چوتھا، دبئی کو ایکسٹریم خطرہ۔ اور آخر میں بات کریں گے علاقائی اتحاد پر۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، اگلا فلیش پوائنٹ اور امریکہ ایران کی موجودہ کشیدگی۔ اب ان دونوں ممالک کی اندرونی حالات کا موازنہ کرتے ہیں۔ تجزیہ نگاروں کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اس وقت ایک شدید اندرونی بحران اور فرسٹریشن کا شکار بتایا جا رہا ہے۔ وہاں سے ہائی لیول عسکری عہدیداروں جیسے نیول سیکرٹری کے استعفوں اور سیاسی ریلیز میں فائرنگ تک کے دعوے سامنے آئے ہیں۔ دوسری طرف سورس رپورٹ کرتا ہے کہ ایران کی پکچر بالکل مختلف ہے۔ وہاں آبادی اور حکومت کے درمیان کسی بغاوت کے بجائے ایک یونٹی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ صدر مسعود پزیشکین اور عباس اراغچی عوام کے ساتھ پرامن ریلیز میں شانہ بشانہ نظر آتے ہیں۔ یہ کنٹراسٹ واقعی غور طلب ہے۔ اچھا، یہاں ایک نمبر ہے جو بہت اہم ہے، 40۔ سورس تجزیہ کرتا ہے کہ اس سے قبل ہونے والی 40 دن کی مدت والی جنگ ایران کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی۔ یہ 40 دن اصل میں ایک ایسی اسٹریٹجک ناکامی ثابت ہوئیں جس نے موجودہ عسکری حکمت عملی کو ڈراسٹکلی چینج کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ دوسرا حصہ دیکھتے ہیں، ہدف کی منتقلی یعنی عمارت کا نیا میدان جنگ بننا۔ یہاں ایک بہت ہی کرٹیکل سوال پیدا ہوتا ہے، آخر آئرن ڈوم جیسے دفاعی نظام کو اسرائیل سے نکال کر UAE کی طرف کیوں منتقل کیا جا رہا ہے؟ رپورٹس کہتی ہیں کہ عسکری ماہرین اسے صرف ایک معمولی دفاعی قدم نہیں مان رہے ہیں بلکہ اسے ایک بہت بڑی جنگی تیاری کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس رپورٹ کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ مذاکرات کی آڑ میں دراصل نئی جنگ کا پلاٹ تیار ہو رہا ہے۔ آئرن ڈوم کو UAE شفٹ کرنے کی لاجک یہ بتائی جا رہی ہے کہ UAE کو ایک لانچ پیڈ کے طور پر یوز کیا جا سکے، یعنی وہاں سے فضائی حملے ہوں اور جب ریٹیلیٹ کیا جائے تو آئرن ڈوم سے انہیں روکا جائے۔ اب آپ خود سوچیں، یہ اسٹریٹجی براہ راست UAE کو جنگ کا سینٹر بنا سکتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف فضائی حملوں کی ہی تیاری کیوں، زمینی حملہ کیوں نہیں؟ سورسز اس کی 2 بڑی وجوہات بیان کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ ایران کے اندر سے رجیم چینج کی کوئی ٹھوس سپورٹ نہیں ملی، اور دوسری، عراق ایران بارڈر پر جو قبائلی آبادی ہے انہوں نے امریکی پیشکش کو بالکل ٹھکرا دیا اور جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی لیے اب گراؤنڈ انویژن پاسبل نہیں رہی اور سارا انحصار ان فضائی کارروائیوں پر بتایا جا رہا ہے۔ اگلا حصہ ہے اسلحہ کا موازنہ۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں سائڈز پر میتھس کیا کہتی ہے۔ اگر ہم ان دونوں فریقین کی عسکری حیثیت کا موازنہ کریں تو تصویر بہت کلیئرلی سامنے آتی ہے۔ سورس رپورٹ کرتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے وسائل بہت تیزی سے ڈپلیٹ ہوئے ہیں۔ دعوے کے مطابق تقریباً 850 ٹوماہاک میسائلز استعمال ہو چکے ہیں، انٹرسیپٹرز گھٹ گئے ہیں اور پیٹریوٹ بیٹریز کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس، ایران کے پاس ایڈوانسڈ اور ہائیلی کیپیبل ڈرونز جیسے سائگے اور شاہد کا استعمال ابھی باقی بتایا جا رہا ہے۔ اصل گیم اس ایک نمبر میں چھپی ہے، 80%۔ مغربی میڈیا اور تجزیہ نگاروں کا دعویٰ ہے کہ پچھلی کشیدگی میں ایران نے صرف اور صرف اپنے پرانے میسائل استعمال کیے تھے اور آج بھی ان کے جدید ترین میسائلز کا 80% ذخیرہ بالکل انٹیکٹ اور محفوظ ہے۔ یہ اعداد و شمار لٹرلی کسی بھی نئی کشیدگی کو سوچ سے بھی زیادہ تباہ کن بنا سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، دبئی کو ایکسٹریم خطرہ یعنی عالمی معاشی مراکز کا نشانے پر آنا۔ اس پوری سنگین صورتحال کو بیان کرنے کے لیے کامنٹیٹرز نے ایک بہت ہی چلنگ مثال دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران اس اندھے کی مانند ہے جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہو، جہاں سے بھی حملے کی آواز آئے گی وہ وہاں اپنی لاٹھی چلا دے گا۔ اس خوفناک کوٹ کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران پر کسی بھی پڑوسی ملک کی زمین، مثال کے طور پر UAE سے حملہ ہوتا ہے تو ایران ریٹیلیٹ کرتے وقت یہ نہیں دیکھے گا کہ وہاں آبادی ہے یا بزنس ہب یا خالی زمین، وہ بس براہ راست اس سورس کو نشانہ بنائے گا۔
تو پٹ دیٹ انٹو پرسپیکٹو، اگر سچ میں ایسا ہوتا ہے تو UAE کا آئیکونک انفراسٹرکچر ڈائریکٹلی کراس ہیئرز میں ہوگا۔ برج خلیفہ، برج العرب، ابوظہبی کے میسو تیل کے ذخائر اور شارجہ کے بزی تجارتی مراکز، یہ صرف عام عمارتیں نہیں ہیں، یہ گلوبل اکانومی کے پلرز ہیں۔ اگر ریٹیلیٹری ڈرونز یا میسائلز ان علاقوں تک پہنچتے ہیں تو اکنامک تباہی کا اندازہ لگانا بالکل بھی مشکل نہیں۔ اور یہاں اینالسٹ ایک بہت بڑا ایلیگیشن سامنے لاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اسٹریٹجکلی اس جنگ کا رخ وہاں سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ جنگ اور اس کی تباہی ان کی اپنی زمین یعنی تل اویو پر ہو۔ اس کے بجائے وہ اس بیٹل فیلڈ کو سیدھا ابوظہبی اور دبئی شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جس میں واضح طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپنے دفاع کو سیکیور رکھتے ہوئے جنگ کو دوسروں کے آنگن میں ڈھکیل دیا جائے۔ آخر میں آتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، علاقائی اتحاد۔ خطے کو اس تباہی سے بچانے کا راستہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں حال ہی میں سعودی عرب کے اقوام متحدہ کے نمائندے کی جانب سے ایک بڑا سٹیٹمنٹ آیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ تمام ممالک کو دوسرے ممالک کی خود مختاری یعنی سوورینٹی کا احترام کرنا چاہیے۔ سورس اس کال کو کیجولی نہیں لے رہا، اسے ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک سگنل اور پریکٹیکلی ایران کے حق میں ایک دفاعی موقف کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یہ اشارہ کرتا ہے کہ اب خطے کے بڑے پلیئرز بھی کشیدگی بڑھانے کے بجائے قوانین کی پاسداری پر زور دے رہے ہیں۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے تجزیہ نگاروں نے ایک سمپل لیکن پاورفل حل تجویز کیا ہے۔ ان کے مطابق گلف کی بقا کے لیے سعودی عرب، کویت، UAE اور عراق کو ایک ہونا پڑے گا۔ ان سب کو یونائٹڈ ہو کر امریکہ کو ان ایئر بیسز کا ایکسس دینے سے صاف انکار کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ان ٹیریٹریز سے عسکری کارروائیاں نہیں ہوں گی تو جوابی حملے بھی نہیں ہوں گے، اور اس طرح اس پورے خطے کی اکانومی سیفلی چلتی رہے گی۔ تو دوستو، اس سارے تجزیے اور ڈیٹیل کو دیکھنے کے بعد سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں ڈپلومیسی اور سفارتی کوششیں کامیاب ہوں گی یا گلف واقعی ایک نئے اور کیٹاسٹروفک بیٹل فیلڈ کا سامنا کرنے والا ہے۔ سورس کے حقائق تو یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے چند دن مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے انتہائی فیصلہ کن ہوں گے۔ فیصلہ امن کا ہوگا یا تباہی کا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔